کچھ کیا ہوگا تو لاپتہ ہوئے، ہمیں کوئی لاپتہ کیوں نہیں کرتا؟ دہشت گردوں نے پچھلے کچھ برسوں میں ہمارے دیش کے لوگوں کو وہ گھاؤ دیے جو شاید کسی کھلی جنگ میں بھی اس قوم کا مقدر نہیں ہوتے، مگر ایک آواز ہر دہشت گردانہ واقعے کے بعد ان واقعات کو جائز قرار دیتی رہی، یا اگر بے انتہا عوامی غصے کا سامنا ہوا تو لیکن چونکہ چنانچہ والی مذمت دیکھنے کو مل گئی۔ جب کوئی شخص کسی دہشت گردانہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے لیکن کا استعمال کرتا ہے تو دراصل اس کا مقصد قاتلوں سے ہاتھ ملانا اور مقتولوں اور ان کے ورثاء کے زخموں پر نمک پاشی کرنا ہوتا ہے۔ کسی شیعہ امام بارگاہ میں انسانوں کے پرخچے اڑے تو آواز آئی کہ دہشت گردی تو بری چیز ہے، لیکن یہ شیعہ افراد صحابہ کی توہین بھی تو کرتے ہیں۔ درگاہوں اور خانقاہوں میں تباہی مچی تو صدا آئی کہ حملے تو غلط ہیں لیکن درگاہوں میں شرک بھی تو ہوتا ہے۔ اسکولوں میں بچوں کے جسم گولیوں سے داغے گئے تو مذمت کے ساتھ کہا گیا کہ چونکہ تعلیم گاہوں میں مغربی تعلیم کا پرچار ہوتا ہے اس لیے یہ حملے ہوئے۔ کسی احمدی عبادت گاہ پر حملہ ہوا تو لہو لہان انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے کہا گیا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا قتل اتنی بری بات بھی نہیں۔ ہزارہ برادری کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ایک کے بعد ایک حملوں سے اس برادری کو خون سے نہلا دیا گیا تو آواز آئی کہ حملے تو غلط ہیں مگر ہزارہ کون سے مسلمان ہیں؟ گرجا گھروں اور مندروں میں مشتعل ہجوم اترے اور بستیاں خاکستر ہوئیں تو ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے والے یہ تک کہتے سنے گئے کہ یہاں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قبائلی علاقوں میں مکانات پر بمباری ہوئی تو ایک طرف دہشت گردوں اور دوسری طرف اپنی ہی فوج کے ہاتھوں تباہ ہونے والوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے کہا گیا کہ دہشت گردی تو مر رہے ہیں۔ بلوچستان میں مست شدہ لاشیں ملی تو کہنے والے کہتے رہے کہ را کے ایجنٹ ہیں۔ یہ اگر مگر کی فہرست بہت طویل ہے اور یہ فہرست خود ہماری بربادی کی ایک داستان بھی ہے۔ اصول نہایت سادہ سا تھا کہ دہشت گردی چاہے ریاست کرے، ریاستی ادارے کریں یا کوئی غیر ریاستی عسکری گروہ، جرم جرم ہے اور ایسے افراد کو جو کسی بھی جرم میں ملوث ہوں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ مگر ہمارے ہاں زندگی کے ہر شعبے کی طرح اس سلسلے میں بھی معیار ظلم کی مذمت بلا مشروط کرنے کی بجائے ظالم سے اپنی رشتہ داری یا دشمنی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ ظلم کی مذمت اگر مظلوم سے تعلق کے بعد یا تعلق کے تعین کے بعد کی جائے تو اصل میں وہ ظلم کی مذمت نہیں ہوتی بلکہ اپنی رشتہ داری یا تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مرنے والے کی تعزیت کا فیصلہ بھی اس سے اپنی ذات، برادری، مسلک یا مذہب کا تعین ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ 9/11 کے بعد ایک اور رسم ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا اور دستوری بالادستی کی تباہی کی صورت میں آن چلی ہے اور وہ ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی وجہ سے لاپتہ کرنا۔ ابتدا میں امریکہ سے ڈالر لے کر ہمارے ریاستی اداروں نے اپنے لوگوں کو بغیر کوئی الزام عائد کیے، بغیر کوئی پرچہ کاٹے پکڑ کر گوانتانامو بھجوایا اور پھر وہاں سے ڈالر ملنا بند ہوئے تو اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے ساتھ بھی پھر یہی حربہ آزمانا شروع کر دیا۔ دستور کے مطابق کسی بھی شہری کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری شخصیت، سرکاری عہدیدار، سرکاری افسر، کسی بھی ریاستی ادارے یا اس کی پالیسیوں پر تنقید کر سکتا ہے۔ مگر ان خفیہ اداروں کو جنہیں ہماری قوم اپنا پیٹ کاٹ کر پال رہی ہے، اپنے ہی لوگوں کو فقط لکھنے یا بولنے یا حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا ایسا چسکا پڑ گیا ہے کہ اس دوران اپنے جرائم کو جائز قرار دینے کے لیے اس جرم کے ساتھ ساتھ ایک بیانیہ اس قوم کے حلق سے نیچے اتارا گیا ہے کہ کسی ریاستی ادارے پر تنقید سے ملک کی سلامتی کو چونکہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور کسی بھی شخص کو فوج یا کسی بھی ادارے پر کسی بھی تنقید پر اس لیے لاپتہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ کوئی جرم بتانے کی ضرورت ہے، نہ پرچہ کاٹنے کی، نہ گرفتار کرنے کی، نہ عدالت میں لے جانے کی اور نہ ہی کسی مقدمے کی۔ کسی بھی گھر کا دروازہ توڑا جائے یا کسی بھی شخص کو کسی بھی چوک یا چوراہے سے سفید یا سیاہ گاڑی میں ہتھیاروں کے زور پر اٹھایا جائے اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے اور کسی لکھنے یا بولنے والے یا اپنے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کسی بدترین دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاتھوں میں اور پیروں میں بیڑیاں پہنائی جائیں،
सोने ना दिया जाए, शदीद नौयत की उकूबत पहुंचाई जाए, तशद्दुद करते हुए वीडियोस बनाई जाएं और उन अफराद के घर वालों को या वालिदा को भिजवाई जाएं, इनके घर और रिश्ते तोड़े जाएं, उन्हें हतक आमेज और तकलीफ दे तरीके से जलील किया जाए कि वो जिंदगी की भीख मांगे और उन्हें गिड़गिड़ा कर रोने और अपने नाकर्दा जराइम की फहरिस्त पर भी, गैर कानूनी दस्तावेजात पर भी दस्तखत जबरदस्ती करवाए जाए। कुछ अफराद शायद इस लम्हे को यह सोचें कि मैं ये किस बुनियाद पर कह रहा हूं, तो बुनियाद उन गुमशुदा अफराद में से बहुत से लौटने वालों से होने वाली निजी गुफ्तगू है। जाहिर है मैं उनके नाम फिलहाल नहीं ले सकता। इस पर किसी शख्स से ऐसे किसी गैर कानूनी या गैर इंसानी बर्ताव पर ताजियत की बजाय खुशी का इजहार करते वो कोहता दिमाग लोग दौड़े आते हैं, जिनका कहना होता है कि कुछ किया होगा तो लापता हुए, हम क्यों नहीं लापता होते। इस सवाल के दो हिस्से हैं, इसलिए इन दो हिस्सों को अलग अलग तोड़कर ही बात करना पड़ेगी। कुछ किया होगा का मतलब यह है कि यकीनन कोई जुर्म किया होगा, और जुर्म ऐसा होगा कि उस पर कोई पर्चा नहीं काटा जा सकता या उस पर अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। किसी भी जुर्म की सजा पाकिस्तानी कानून में मौजूद है, और किसी भी शख्स की जानिब से किसी भी जुर्म का सरजद होना, ऐसी सूरत में सजा का इख्तियार अदालत को है, इदारों को नहीं है। ऐसे में कहीं कहीं से यह आवाज सुनाई देती है कि चूंकि अदालतें अपना काम ठीक से नहीं कर रही, इसलिए खुफिया इदारों को वसी तर कौमी मफाद में लोगों को गुमशुदा करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। पहली बात यह है कि किसी भी खुफिया इदारे को किसी भी पाकिस्तानी शहरी को लापता करने का सिरे से कोई इख्तियार है ही नहीं, और ऐसा करने पर भी जो अमल है ये अगवा के जुमरे में आता है। दूसरी बात कि किसी जुर्म की सूरत में खुफिया इदारे का काम किसी शख्स से मुताल्लिक सबूत जमा करना है, तफ्तीश करना है, निगरानी करना है और अदालत के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। यह तो हो सकता है, मगर किसी दहशतगर्द गिरोह की तरह कौम के पैसे से खरीदी गई बंदूक को शहरियों की आजादी के तहफ्फुज की बजाय उन पर तानना नहीं हो सकता। कुछ तो किया होगा एक ऐसा भयानक और घटिया इल्जाम है जो पाकिस्तानी दस्तूर या बैनुल अक़वामी कवानीन ही नहीं, इंसानियत की भी तौहीन के जुमरे में आता है। दूसरी बात, मुझे क्यों नहीं उठाया, तो जवाब यह है कि आप इस इशराफिया के सामने खड़े होने की जुर्रत करें, किसी रियासती पॉलिसी पर खुलकर तनकीद करें, अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज उठाएं, किसी अक़लियत के हुकूक की बर्बादी पर शोर मचाएं, या मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती और तमाम इदारों के दस्तूर के मुताबिक काम करने पर जोर देकर देखें। यकीन मानिए कि जहां आपकी आवाज सुनी जाने लगी वहीं आपकी जिंदगी को खतरात लाहिक हो गए, या वहीं आप मुमकिना गुमशुदा अफराद की कतार में लग गए। मुल्क पर काबिज ये अफराद आपको जब तक अपनी ताकत के लिए खतरा नहीं समझते, आप जिंदा रहेंगे। जहां लगा कि आप खतरा बन सकते हैं, रियासत नहीं बल्कि इनके इख्तियारात के लिए, तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिमागी तौर पर तो ये इस कौम को वहां तक ले आए हैं जहां हम रियासती इदारों की जानिब से ठीक किसी माफिया गिरोह जैसे इकदाम की मजम्मत करने की बजाय ये तक बताने की जरूरत हमें इस वक्त पड़ रही है कि किसी शख्स को लापता करने की बजाय जुर्म की सूरत में बाकायदा गिरफ्तार करें और मुकदमा चलाएं। अदालतें मजबूत नहीं हैं तो उन्हें मजबूत करें, कवानीन मजबूत नहीं है तो उन्हें मजबूत करें। लोगों को लापता करने से आलमी सतह पर पाकिस्तान की तनाई में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर कुछ दहशतगर्दों की तस्वीर गर्दिश कर रही थी, जिन्हें एक पुलिस और रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा गया था या दिखाया गया था। और जहालत और जहनी नापुख्तगी की इंतहा देखिए कि इन तमाम दहशतगर्दों के हाथों में हथकड़ियां भी पड़ी हुई थी। ये तस्वीर जब आलमी सतह पर देखी गई होंगी तो इससे रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों से मुताल्लिक या उनकी जानिब से की जाने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक किस अंदाज की राय कायम की गई होगी, यह आप खुद सोच सकते हैं। कुछ रोज कबल एक शख्स का मुझसे बात करते हुए कहना था कि आतिफ भाई, आप और आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान की बदनामी होती है क्योंकि आप बोलते हैं। तो जवाब सादा सा है, आईने को गालियां देने की बजाय और उसे कोसने की बजाय अपना चेहरा धोकर चेहरे पर लगी गलाजतों को हटाने की जरूरत है। बदनामी अपनी खराबियों की निशानदेही करने से नहीं, जराइम करने और दस्तूर, कानून और इंसानी हुकूक पामाल करने से होती है। किसी भी शख्स को लापता करने या मावराए अदालत कत्ल करने का कोई इख्तियार
کسی بھی شخص یا ادارے کو نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کسی دہشت گرد، کسی جرائم پیشہ گروہ یا کسی ریاستی ادارے میں کوئی فرق نہیں۔ جرم جرم ہے، بلکہ ریاستی ادارے کے ملوث ہونے کی صورت میں جرم کی شدت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس نے شہری آزادی کے تحفظ کی قسم توڑی، اس نے دستوری ذمہ داریوں سے انحراف کیا، اس نے قوم کی جانب سے دی گئی بندوق کا غلط استعمال کیا، اور اس نے قوم کے تحفظ کی بجائے کسی شہری کے بنیادی حقوق سلب کرنے کی کوشش کی۔ ایسے جرائم میں ملوث اداروں اور اہلکاروں کو ضرور انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ قانون اور قوم کا رویہ وہی ہونا چاہیے جیسا کسی مجرم کے ساتھ روا رکھا جانا چاہیے۔ یہاں لاپتہ افراد اور دستوری تحفظ کی بابت سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین اور کارکنوں کی بھی یہ بات سمجھ آنا چاہیے کہ گمشدہ افراد یا ماورائے عدالت قتل پر پوری قوت سے آواز اٹھائیں، کیونکہ آپ پر دستور کے تحفظ کی ذمہ داری زیادہ شدت سے لاگو ہوتی ہے، اور دستور کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے آپ نے آواز نہ اٹھائی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات نہ کیے تو جمہوریت اور جمہوری اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھے گا اور فائدہ آمرانہ قوتوں گا، اور وہی قوتیں جو یہ جرائم کر کے اس ملک، جمہوریت اور دستور کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی اگر مگر چونکہ چنانچہ اس جرم میں ساتھ دینے کے مترادف ہوگی۔ خوف ہے خاموشی، اور خوف کا رد آوازیں۔ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔